آپ اپنے اس پارہ اگر آپ کے پاس ہے قرآن پاک ہے، اپنا مصحف کھول کے پھر آپ اس کے ساتھ پینسل لیں، اور جہاں جہاں کوئی ایسی بات آتی ہے آپ وہاں پہ ساتھ ساتھ لکھیں، تاکہ آپ جب کل کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پورا ایسا لگے گا کہ او ادھر یہ والا ذکر تھا، ادھر یہ والی بات تھی، ادھر یہ ایسا تھا، تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ قرآن پاک جو ہے نا وہ آپ کو اون کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ، تو اس لیے لکھیں وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اتنی بڑی بات ہے، الذین آمنو، یہ نہیں کہا کہ الذین اسلموا، وہ لوگ جو اسلام لائے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ الذین آمنو، کیونکہ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ ایمان کا ذکر آتا ہے نا وہ عاملوا الصالحات ساتھ آتا ہے، کہ اور انہوں نے پھر نیک کام کیے۔ ہماری طرح ایسا نہیں کہ بس ٹھیک ہے پیدا ہوتے ہی مسلمان تھے تو بس ٹھیک ہے کافی ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان، کیونکہ وہ دل کی حالت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ دیکھیں ظاہر جو ہے، ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم نے ظاہر پہ گمان کرنا ہے۔ ہم نے کسی کو فار ایگزامپل اگر مسجد میں دیکھا، وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ بی ججمنٹل، اسی کی میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں۔ ہم نے کسی کو مسجد میں دیکھا تو ہمیں یہی گمان کرنا ہے کہ وہ نیک ہی ہوگا، رائٹ؟ وہ ایسا نہیں آ گئی ہے مسجد میں، اب پتہ ہے حرکتیں کیسی ہیں، ایسے نہیں کرنا ہے نا۔ لیکن اگر آپ کسی کو کسی غلط جگہ پہ دیکھتے ہو تو آپ اس کو اسی طرح کا گمان کرو گے کہ یہ غلط جگہ پہ۔ ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے نا کہ جو ظاہر پہ ہم نے گمان کرنا ہوتا ہے اسی پہ تو فتوے لگتے ہیں، اسی پہ سزا و جزا ملتی ہے اس دنیا میں۔ لیکن دل کی حالت جو ہے نا وہ میرا رب جانتا ہے، بس۔ آپ پتہ یہ کرامن کاتبین بھی کوئی نہیں جانتے، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے دل کے اندر کیا چیز چل رہی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف پتا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے تو اللہ کی یاد جو ہے نا اس کے دل، اب یاد کو آپ ذرا غور کریں، اب دیکھیں اتنی بڑی بات ہے کہ اب دل کا سکون تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، تو وہ یاد کس طرح کی کرے؟ کئی دفعہ ہوتا ہے ہم اتنی تسبیحاں پڑھی تھی دل تو پھر بھی بے چین نہیں رہا ہے نا، ایسے بھی ذہن میں آتی ہیں چیزیں۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے ہم ذکر جب کرتے ہیں، آپ امیجن کرو کہ آپ دو تین بہن بھائی ہو، آپ اپنی امی کو ملنے گئے تھے، واپس آئے آپ اپنی بہن کو مل رہے ہو، آپ اس کو جب یہ کہو گے کہ تجھے پتا آج میں امی کے پاس گئی تھی، امی آج تجھے بڑا یاد کر رہی تھی، تیرا بڑا ذکر کر رہی تھی، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ امی دل سے تمہیں، مطلب دل کی حضوری کے ساتھ نا، جیسے ان کو پتا تھا وہ یاد کر رہی تھی، وہ محبت سے یاد کر رہی تھی یا غصے سے بھی یاد کر رہی تھی فار ایگزامپل، لیکن وہ دل کی حضوری سے یاد ہونا کرتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ بس بیٹھے ہوئے جیسے ہم تسبیح کے دانے پھینکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ بڑی بات ہے غور کرنے والی، اور اس میں آف کورس آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں نا اس کا ثواب ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا ثواب نہیں ہے، لیکن ایکچولی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ یہ ہے کہ ذکر سے آپ کے دل مطمئن ہوتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات آگے کر دی، الا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ڈبل جیسے بات کہنے کے لیے نا کہ سکون جو ہے نا وہ آپ خرید نہیں سکتے، کہیں سے بھی نہیں لے سکتے، یہ اللہ کی دین ہے۔ جیسے محبت اللہ کی دین ہوتی ہے نا، آپ کسی کے دل میں زبردستی محبت نہیں ڈال سکتے، اسی طرح سے سکون بھی اس اللہ کی دین ہے، اور وہ کیسے ملتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تو پھر کیا بتایا تھا کہ جاؤ، یہ تمہارا دنیا تمہارے لیے امتحان کا ہے۔ جب آپ دنیا میں اپنی کلاس میں آپ سوچیں اپنی ایگزام دینا ہے تو اس سے پہلے کیا کرتے ہو؟ آپ یاد کرتے ہیں نا۔ ہمارا فار ایگزامپل ہمارا اسلامیات کا ہی چلو پیپر ہے، یا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی کتاب کھولتے ہیں، ہم اس کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پیپر دیتے ہیں، رائٹ؟ تو اللہ کی یاد جب ہمارے ساتھ ہوتی ہے نا، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو پیپر تو ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، سارے دن کا پیپر آتا ہے کہ تم نے صلح رحمی کرنی ہے کہ نہیں، قطع رحمی کرنی ہے، اولاد کی طرف سے امتحان آنا ہے کہ نہیں آنا، میاں کے ساتھ تم نے، ہسبینڈ کے ساتھ تم نے کیا کرنا، سسرال کے ساتھ کیا معاملہ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، جاب کے ساتھ، ہر چیز کا پیپر آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اللہ کی یاد ہوگی، اس طرح سے آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا نا، تو آپ ہر کویسچن کو اللہ کے احکامات کے مطابق کریں گے۔ آپ کو یہ یاد رہے گا کہ میں نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو میں نے اس بات کو اللہ کے احکام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا، جو ہماری ریگولر زندگی میں لین دین سے لے کے اخلاقیات سے لے کے ہر چیز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، تو ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، تو ہم نے ہر فیصلہ اللہ کا جو ذکر کیا تھا، یاد کیا تھا نا، اس کے مطابق کرنا ہے، تو دل تو سکون میں ہوگا۔
آپ دیکھیے آپ کوئی نیکی اینی آپ سوچیں کہ آپ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرتے ہیں نا، قیامت کے دن تو اجر ملے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ود ان سیکنڈ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نیکی کی، ادھر سکون آ گیا، ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے فار ایگزامپل کوئی کسی کو کھانا کھلا دیا، ایک گھر میں کھانا پڑا ہوا تھا، آپ نے وہ اس کو دے دیا، آپ کے دل کو نا ایک بڑی اچھی سی فیلنگ ایک دم سے ہوگی کہ چلو شکر ہے، ضائع ہو رہا تھا میں نے اس کو دے دیا. کوئی بھی ایک نیکی بھی آپ اللہ کے واسطے کرتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو ایک سکون کی صورت میں آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا کر دیتے ہیں. دیکھیں ہم سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ دیکھیں اب جب ہم بیٹھتے ہیں تو بات بھی کیا ہوتی ہے، سارا دن کام کر کے تھک گئی تھی، بس ایک ڈرامہ ہی تو دیکھتی ہوں اور کیا کرتی ہوں، اس میں بھی اب کیا گناہ ہوگا. تو مجھے نا وہ ٹائم، دس از جسٹ می، میرا ٹائم ہوتا ہے، میں صرف آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھتی ہوں اور پھر مجھے بس سکون چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا. سارا دن تو بچوں میں اور کام میں اور ادھر ادھر لگے رہتے ہیں، سکون نہیں ملتا. اچھا میں بور ہو رہی تھی، مجھے عجیب سی گھبراہٹ تھی، میں ونڈو شاپنگ کرنے چلے گی، چلو میں نے خریدنا تو کچھ نہیں تھا. آپ کچھ کر کے آ جائیں، آپ ڈرامہ دیکھ لیں، آپ اس کے بعد پھر وہیں کے وہیں ہوں گے. آپ ونڈو شاپنگ کر کے آ جائیں، بے سکونی وہیں کی وہیں ہوگی. اب کچھ بھی کر کے آ جائیں گے نا، وہ نہیں جائے گی. بے سکونی جانے کا ایک ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا کہ اللہ کی یاد میں انسان کے دل کو چین مل جاتا ہے. اور یاد کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. اب کیا ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا، بس زبان چل رہی ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا اس کا بھی ثواب ہے الحمدللہ. تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس کا دل اللہ کی یاد میں نہیں لگتا، مطلب وہ یاد تو کر رہا ہے لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا، اس سے بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل ہی اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جا. اور وہ ایسا ذکر کیونکہ ایسا ذکر جو تو کر رہا ہے جس میں تیرا دل ہی نہیں ہو تو بے ادبی ہے. تو ایسے شیطانی وسوسے میں 3 طرح کے لوگ آنسر کرتے ہیں جس میں انہوں نے رہنمائی کی. امام غزالی کہتے ہیں کتنے؟ 3 طرح کے. اب کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے دل میں یہ خیال ڈالے گا، نمبر 1 یہ کہے گا کہ تو کیا کر رہا ہے، دل تو تیرا حاضر نہیں. ابھی تو نے کلاس نہیں سنی تھی کہ اس میں یہ تھا کہ اگر دل سے نہیں کرنا تو پھر پتہ نہیں کوئی اثر بھی ہو رہا ہے کہ نہیں. اور آپ کہتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہی تو ہے، تو آپ چپ ہو جاتے ہو. تو آپ کیا کرتے ہو، شیطان کو خوش کر دیتے ہو. آپ کہتے ہو ٹھیک ہے، وہ اصل میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ذکر کر رہا تھا نا اس سے بھی یہ جائے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا، اب یہ کوشچن ہوگا کہ پھر سے وسوسہ اگر آتا ہے، آپ کو ذکر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں وسوسہ آتا ہے تو فوراً آپ سمجھداری سے کہتی ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ہے مجھے یاد آ گیا کہ میں تو ایسے ہی پڑھتی جا رہی تھی، اب میں تھوڑا دھیان لگا کے پڑھتی ہوں. تو آپ شیطان کو اصل میں مات دے دیتی ہیں، آپ اس کو ہرا دیتی ہیں. اب تیسرا کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے دل میں آپ ذکر کر رہی ہیں، آپ کے دل میں وسوسہ آتا ہے، آپ یہ کہتی ہیں شیطان کو، آپ کہتی ہیں آپ کو پتہ تو چل جاتا ہے. آپ دیکھیں نا ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ایسی چیز اگر ہمارے دل میں آ رہی ہے تو وہ تو شیطان کی طرف سے آ رہی ہے. تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے جسم کا میرا کوئی ایک عضو، مطلب میری زبان جو ہے وہ کوئی ایک عضو تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے نا. حالانکہ دل کی حضوری کے ساتھ ذکر کرنا تو بہت افضل ہے، لیکن ایٹ لیسٹ میں اللہ کا ذکر تو کر رہی ہوں. تو شیطان کو وہاں بھی مات دے دیتے. تو 3 طرح کے جواب مل جاتے. تو جب یہ پتہ چل جاتا ہے نا تو آپ سارا دن آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. اور اللہ کی یاد میں جو رہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تھا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. یہ تو بہت مطلب ایسا لگتا ہے کہ زبان پہ یاد آتا ہے نا ایک دم سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. جب آپ اللہ کا ذکر کریں نا، آپ سوچا کریں کہ میرا رب میرا ذکر کہاں پہ کر رہا ہے، اتنی بڑی اللہ فرشتوں کی محفل میں مجھے یاد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو پھر زبان تو چپ نہیں رہے گی نا جب ہمیں پتہ چلے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ حشر کی آیت نمبر 90 میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اے لوگو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو ہی بھلا دیا. اللہ اکبر. اور جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا نا تو اللہ کی طرف سے پھر کیا سزا ملتی ہے. ادھر کیا تھا، اللہ کی یاد کی، ادھر سے سکون مل گیا. رائٹ، چھوٹی سی نیکی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس ہونے کی جو ہے اس کے بدلے میں آپ کو سکون دیا. ادھر کیا ہے، آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنا آپ ہی بھلا دیا. وہ پھر ایسا دنیا کا بندہ کبھی ادھر پھر رہا ہے تو کبھی ادھر پھر رہا ہے، نہ ادھر چین نہ ادھر چین، بس بھاگی جا رہے بالکل جانوروں کی طرح، اور اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولئک ھم الفاسقون، کہ یہی تو لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو کھلے عام برائیاں کرتے آپ کو نظر آتے ہیں نا، بد کردار لوگ.
کہ जिनको अल्लाह का कोई खौफ ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि मेरे उसके रब ने उनको क्यों पैदा किया, क्यों भेजा दुनिया में, ऐसे मतलब उनका दिल हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि पहचानना है ना तुमने कि वो कौन लोग हैं, तो देख लेना जो खुलेआम बुराइयां करते हैं ना, इनके दिल में अल्लाह का जिक्र ही नहीं है, अल्लाह की याद ही नहीं है। बड़ी प्यारी बातें होती हैं ऑनेस्टली, जब हम देखते हैं ना, जब सुनते हैं तो मेरा दिल ये चाह रहा था इतना प्यारी। और हम जो नमाज के बाद भी रसूल अल्लाह ने जो हमें दुआ सिखाई है कि कोई भी ऐसी नमाज इस दुआ के बाद ख़त्म नहीं करना, मतलब जब हम दुआएं पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। देखें, कोई भी काम कर रही है ना आप घर में सफाई कर रही हैं, आप बच्चों को देख रही हैं, आप जॉब पे हैं, आप कोई भी काम करिए ना, अल्लाह का जिक्र अपनी ज़ुबान से जारी रखें। एक वक्त वो आ जाएगा कि वो जिक्र जो है ना वो आपके दिल में जारी हो जाता है, वो आपके खून के एक एक कतरे में जारी हो जाता है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की याद में चली जाती है। और आप कोई ऐसा काम नहीं, आपके लिए सब कुछ आसान अल्लाह सुब्हानहू तआला कर देते हैं। अब देखिए, जिन चीज़ों की तकलीफ़ आपको बेचैन कर देती है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन चीज़ों की मोहब्बत ही दिल से उठा देते हैं। वो कोई भी लेवल की चीज़ होगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं हमेशा आपसे ये बात करती हूँ ना कि पहले मुझे इतना शौक होता था मेहंदियों पे जाने का, और मैं कहती थी लोग क्यों शादी करते हैं, अभी बोर ही होते हैं। उस दिन लगा कि भाई शादी मेहंदी बस ठीक है ना, मेहंदी पे बस चले जाना चाहिए और इतना फन होता है। अब वो हाल हो गया जब कुरान ज़िंदगी में खुला कि अगर कोई मेहंदी पे गलती से कोई ऐसी जगह पे बंदा बैठ ही जाए ना, मेहंदियों पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बैठ भी जाती हूँ ना तो खुदा की कसम ऐसा लगता है कि किसी ने आग के ऊपर बैठा दिया। अल्लाह, मुझे खुद यकीन नहीं आता कि वो चीज़ों की मोहब्बत गई किधर। मतलब ऐसे ना सिर्फ मोहब्बत गई है बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके लिए अजीब सी नफरत दिल के अंदर पैदा कर दी कि अगर नहीं ऐसी जगहों पे जाते तो एक सुकून, एक इत्मीनान और खुशी, जैसे मैंने कहा ना कि नेकी करो तो इधर फौरन आती है, बिल्कुल वो 3 घंटे जो लोग नाच रहे होते हैं ना, वो 3 घंटे आप किसी और आलम के अंदर होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको टेस्ट करवाए ये चीज़ कि अल्लाह की याद, अल्लाह का हुक्म है ना कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का एक एक फ़ैसला। आप अब सोचें कि हम अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले जब करते हैं, क्या हम ये सोचते हैं? अब हमारे पास तो पर्चे आते हैं ना, एक से एक पर्चा होता है हमारे पास, और हर चीज़ में हमें अल्लाह याद होता है कि मैंने ये बात करनी है, फ़ोन पे मैं बात कर रही हूँ अपनी दोस्त से या कुछ भी कर रही हूँ। शुरू में हमें मेहनत लगानी पड़ती है, लेकिन बाद में वो इतनी आदत पड़ जाती है कि इंसान आराम से, ये होता है कि आप मुँह से एक लफ्ज़ भी निकालते हैं ना तो आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात इधर से आने शुरू हो जाते हैं कि नहीं, मेरा अल्लाह इससे राज़ी होगा, मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि ऐसे मामले में तुमने ऐसे करना है, ऐसे मामले में तुमने ऐसे करना है, तो मैं इंशाल्लाह इसी तरह से करूँगी। और फिर सुकून 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 रह जाता है दिल में। कोई गम, ऑनेस्टली गम ऐसा नहीं है कि कुरान खुलेगा तो गम नहीं आएंगे, गम आते हैं, इंसान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आजमाइशें भी आएंगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे गलत फैसलों से हमारे ऊपर मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जब अल्लाह की याद हमारे साथ होगी ना, बड़ी आसानी से गुजर जाएगी। वो इंटेंसिटी ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़त्म कर देते हैं। टेस्ट करके देखिएगा, बड़ी प्यारी आया है, दिल नहीं चाह रहा ऑनेस्टली इसको छोड़ने को, लेकिन क्या करें कि अभी बहुत प्यारी प्यारी और भी बातें आगे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू, कि वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। अब देखिए आ गया ना वही बात जो मैंने आपको कहा था कि पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था दिलों को सुकून किनको मिलता है, जो ईमान लाए, तो मैंने कहा था कि आमिलुस्सॉलिहात आता है साथ, तो जो नेक अमल करते हैं ना ईमान लाने के बाद, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तूबा, कि उनके लिए खुशखबरी है, खुशहाली है, लहुम उनके लिए, व हुस्न माब, और उनके लिए बड़ा अच्छा ठिकाना है। अब देखिए, लास्ट क्लास में मैंने गलती से जन्नत अदन जो था ना उसको मैंने तूबा के साथ मिक्स कर दिया था। तो एक्चुअली ये दरख्त, बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि ये जन्नत अदन में है, और बाज़ ने कहा कि ये जन्नतुल फ़िरदौस में है, लेकिन जहाँ पे भी है ये तूबा जो दरख्त कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये इतना बड़ा दरख्त है कि एक तेज़ रफ्तार मुसाफिर जो है ना, वो 100 साल वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो वो तब भी इसका साया ख़त्म नहीं होगा, राइट। और फिर इसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इसके शगुफ़ों से जो जन्नत के लोग हैं उनके कपड़े तैयार होते हैं। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो एक सहाबी आए उनके पास, तो आके फरमाया, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, कितनी खुशखबरी है, तूबा है उन लोगों के लिए, खुशखबरी के सेंस में बोल रहे थे ना, कि वो लोग जिन्होंने आपको देखा और ईमान ले आए, इतनी बड़ी बात। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ तुम ठीक कहते हो, लेकिन फिर 3 दफ़ा रसूलुल्लाह ने कहा कि तूबा है, तूबा है, तूबा है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे नहीं देखा और ईमान लाए।
तो आप सबको मुबारक हो समेत मेरे, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस पे कायम रहने वाला बनाए, ताकि हम इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात होगी, हम हौज़ कौसर पे रसूल अल्लाह को मिलेंगे, तो हम फ़ख्र से ये कह सकें कि या पाक परवरदिगार, तूने जिस तरह से हमें दुनिया में भेजा था, तो या रसूल अल्लाह, हम आपने जो पैगाम अल्लाह का हमें दिया, हम उस पर अमल करते हुए आप तक पहुँच गए हैं, तो हमें हौज़ कौसर का पानी पीना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब देखिए आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 30 में, कज़ालिका अर्सलनाका फ़ी उम्मतिन, और इसी तरह हमने भेजा आपको फ़ी उम्मतिन, इस उम्मत में, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मुखातिब जो थे वो तो मुशरिकीन मक्का थे ना, मक्का के लोग थे। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूल अल्लाह को फरमा रहे हैं कि आपको के रसालत का, बेसिकली इसमें अगर आप लिखें ना ऊपर कि रसालत का मकसद क्या था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमने इसी तरह से भेजा आपको एक उम्मत में, कद खलत मिन कबलिहा उममुन, कि आपसे पहले भी तो बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं जिनकी तरफ रसूल आए थे, क्योंकि मुशरिकीन मक्का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को नहीं मान रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि ये कोई पहली दफ़ा हुआ है, तुमसे पहले भी तो इतने नबी आए हैं, इतने रसूल आए हैं, तो अब तुम्हें क्या डिफरेंट ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुश्किल लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहते थे कि बशर है। और आज भी आप देखिए, हम कितने लोगों से आप ये सुनेंगे ना कि वो नूर है, तो वो बशर, वो मैं कहती हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें आज की क्लास में आपने गौर करना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बताया कि अशरफुल मखलूक़ात मेरे नबी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से उनको भेजा था, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरी और आपकी रहनुमाई क्या की है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि पहली दफ़ा तो नहीं आए, उससे पहले भी भेजा था। और वजह क्या थी भेजने की, लितत्लुआ अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलाइका, ताकि आप पढ़ें अलैहिम, उन पर, अल्लज़ी, वो जो, औहैना, जो अल्लाह ने वही की, अलैका, आपकी तरफ, कि आप अल्लाह और उनके दरमियान, इंसान जो है, बंदे जो अल्लाह के, उनके दरमियान वसीला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी वही भेजी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये काम है आपका कि अल्लाह का पैगाम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। वहुम यकफुरूना, और वो इनकार करते हैं, कुफर करते हैं, बिर्रहमानी, और वो रहमान का। अब यहाँ पे देखिए ये क्या वजह थी रहमान की, क्योंकि सुलह हुदैबिया के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलहनामा लिख रहे थे, तो ऊपर जब लिखा ना हज़रत अली लिख रहे थे, तो उनको कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो मुशरिकीन मक्का की तरह से आदमी आए थे, उन्होंने कहा कि ये रहमान के, हम इसको नहीं जानते, क्योंकि वो लोग कहते थे बिस्मिक अल्लाहुम्मा, वो ये कहते थे, देखिए वो अल्लाह को मानते थे, वो बिस्मिक अल्लाहुम्मा भी कहते थे, लेकिन वो साथ वसीले बनाते थे अपने नेक लोगों के कि ये अल्लाह से हमारी दुआ कबूल करा सकते हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए हमें बताया, वाइज़ा साला का इबादी अन्नी फ़ाइनी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझसे मांगता है मैं कबूल करता हूँ, दरमियान में कोई वसीले की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली बात यहाँ पे जब उन्होंने कहा ना, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हटा दिया था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका जवाब दिया, कुल, ए नबी, इनसे कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ रब्बी, कि वो मेरा रब है। तुम कहते हो रहमान कौन है, तो उनको बता दो कि वो मेरा रब है। ला इलाहा इल्लाहु, कि उसके सिवा कोई मेरा माबूद नहीं है। अलैहि तवक्कलतु, मेरा सारे का सारा तवक्कल जो है वो उसी के ऊपर है। व इलैहि मताब, तो उसी की तरफ मुझे लौट कर जाना है। कि पूरी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि जो अल्लाह है, कि देखिए हर शरीयत, हर नबी पे जो शरीयत आई थी उसके टाइम के मुताबिक कुछ चेंज भी हुई ना चीज़ें, हमने देखा। तो आखिर में जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान पाक मिला है, तो उसमें फाइनल जो सारे हुक्म आ गए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितने भी ये काम, जब भी चेंजेस हुई हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कहा कि मेरी तरफ तो एक ही बात, हर शरीयत में एक बात जो वाहिद थी वो ये थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, राइट। तो वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आप कह दीजिए कि मेरा तो रब अल्लाह है और मैं उसी पर तवक्कल करता हूँ, मुझे उसी के पास जाके जवाब देना है। मैं तुम्हें तो खुश करने के लिए ये नहीं कर सकता हूँ ना कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊँ। अब आगे देखिए आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अब इनकी फरमाइशी मुझसे जो थे ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये जो कहते हैं ना कि वलौ अन्ना कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबाल, कि अगर होता ये कुरान कि चलाए जाते हैं उससे पहाड़, और कुत्तियत बिही, या इससे फाड़ दी जाती इसके ज़रिए अल-अर्द, ज़मीन। आज अब ये गौर कीजिए कि ये उस ज़माने में अल्लाह सुब्हानहू तआला मुशरिकीन मक्का के सवालों के जवाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें दे रहे हैं। आज हम क्या करते हैं? आज भी आप देखिए कि हम
لوگوں کو جو ہم اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں، لوگ کرتے ہیں نا، اچھا کوئی ایسی تسبیح بتا دیں جس سے پڑھنے سے کوئی محبوب قدموں تلے آ جائے، کوئی ایسی تسبیح بتا دیں کہ جس سے یہ والی چیز ایسے ہو جائے. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ جو ایسا قرآن ہو جس سے پہاڑ چلنا شروع ہو جائے. تو تم دیکھتے نہیں ہو کیا کہ تکبر سے بھرا ہوا انسان جو اتنا اپنے آپ کو سمجھتا ہے ایسا، جب اس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے نا، جب قرآن کھلتا ہے تو وہ پارا پارا ہو جاتا ہے. اس کی آنکھوں سے کیسے آنسو پھر نکلتے ہیں تو تمہیں نظر نہیں آتا. اور اگر تم کہتے ہو کہ پھاڑ دی جاتی اس سے زمین، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ کیا جب دل میں قرآن اترتا ہے تو دل کی دنیا پھٹتی نہیں ہے؟ پھر دل میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہتے تھے، او کلیبا، یا پھر کلام کیا جاتا بہل موتا، اس سے مردے جو ہیں وہ کلام کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس سے پہلے کوئی کتاب ایسی نازل ہوئی تھی کہ جس سے یہ سارے کام بول رہے تھے؟ قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے نازل کرنے کا. قرآن کا مقصد کیا ہے کہ قرآن اس لیے کہ وہ ہدایت ہے، سب وے آف لائف، کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس لیے قرآن نازل ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل للذین الامر نہیں، میں یہاں تک بلکہ آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ یہاں تک بہل موتا میں آپ جب ٹرانسلیشن پڑھو گے نا تو آپ کو لگے گا کہ اچھا یہ بات تو آگے، یہ کیا سینٹنس آ گیا ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھیے کہ جیسے ہم کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ اگر مجھے یہ جاب مل گئی نا تو پھر، تو اس کے بعد آپ بولتے آگے کچھ نہیں کہتے، اور سننے والے کو پتہ ہے کہ آپ کا کیا میننگ ہے. یہاں پہ بالکل وہی طریقہ کلام آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ باتیں بتائیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں قرآن سے. کیونکہ یہ کیا تھا کہ کعبہ کے پیچھے مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں ابو جہل بھی تھے اور امیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو مشرکین مکہ کے سردار ہیں نا وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے تو ان کو کہا کہ اب ان کی چلاکی دیکھیے. اور اب اس کو بھی امیجن کیجئے کہ اس وقت جب ایسے بڑے بڑے سردار ہیں اور وہ رسول اللہ سے ایسے بات کر رہے ہیں، اور ساتھ صحابہ اگر ارد گرد بیٹھے ہیں، تو ان کا دل کیا ہوتا ہوگا کہ ہائے اللہ جی کوئی ایک ایسا معجزہ دکھا دیں تاکہ یہ سارے اسلام لے آئیں. کیونکہ اتنا ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، اتنا مارتے تھے، یا مشکل ان کے ساتھ ہو رہی تھی. تو اگر یہ اسلام لے آئے تو زندگی تو آسان ہو جائے گی، کیونکہ پہلے بھی تو معجزے ہوئے تھے نا. تو ایسا خیال دل میں آنا کوئی غلط بات تو نہیں تھی. لیکن آپ یہاں پہ غور کیجئے کہ انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو ان کو امیہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نا تو آپ مکہ کے یہ پہاڑ جو ہے نا، کیونکہ آپ نے دیکھا ایک ویلی ہے نا، پہاڑ ہے، تو ان کو ذرا آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کو ذرا کھسکا کے سائڈ پہ کر دیں تاکہ ہماری زمین جو ہے وہ اس میں وسعت آ جائے، اور ان میں کوئی چشمے نکال دیں، تھوڑا سا زرخیزی آ جائے گی تاکہ ہم لوگوں کو اپنی فصل اگانے میں آسانی ہو جائے گی، ہمارے اپنے باغات ہو جائیں گے. کیونکہ انہوں نے کہا کیا، آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے لیے مسخر کیے ہوئے تھے. تو آپ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام سے کم تھوڑی ہے. تو آپ اپنے رب کو کہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا دیں گے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا سیکنڈ بات، کہ آپ یوں کریں کہ ہواؤں کو کہیں کہ وہ آپ پہ چلے مسخر ہو جائے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کہیں. کیا دیکھیں نا، سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوائیں مسخر کی تھی، تو ہمارے لیے بھی کروا دے تاکہ ہم شام میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو ہم بھی ہواؤں میں سے جلدی جلدی صبح جائیں، اپنا کام کر کے واپس آ جائیں. تو حضرت سلمان جو ہیں ان سے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کم محبت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اچھا چلیں اور کچھ نہیں تو پھر ہمارے جو دادا تھے قصی جو بڑے تھے نا، تو انہی کو زندہ کر دیں، یا پھر ہمارے جو آباء و اجداد میں سے کوئی فوت ہو گیا ان کو زندہ کر دیں، تاکہ ہم ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو کچھ تو ایسا معجزہ کر کے دکھائیں نا کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ میں جب پڑھی تھی نا کہ کس طرح سے ان کو تنگ کرتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا نا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو ایک ایک کا نام لے کے سے تانا دیتے ہیں نا اچھے طریقے سے، کہ مطلب لڑائی بھی نہ ہو اور بات بھی کر دے، بالکل وہی طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تب یہ آیت نازل کی تھی جو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر ان کے لیے یہ سب کچھ کر دیا جاتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے. یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں،
ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے اسلام کے بارے میں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو اسی لیے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جیسے آیا نا بھیل ماؤتا، اس کے بعد آپ تھوڑا وقفہ جیسے ڈاٹ 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 ہوتا ہے نا، اس طرح سے آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور یہ اس میں آپ اپنے مصحف پہ اس طرح سے بنا بھی لیں، چھوٹے چھوٹے ڈاٹ 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 جیسے بناتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ختم کی۔ اور کیونکہ اس کے ساتھ میں نے جو آپ کو حدیث بتائی ہے وہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، کہ تمام کا تمام امر جو ہے، معاملہ جو ہے، وہ تو سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ افلم یائس الذین آمنوا، تو کیا اہل ایمان جو ہے وہ مایوس ہو گئے ہیں؟ کیونکہ وہ کیا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے یا اللہ کوئی ان کو معجزہ دکھا دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ان کو نہیں پتا اس بات کا، اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جميعا، تو تمام کے تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ راہ دکھا دیتا، تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا، لیکن ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو سیبہم بما صنعوا کو انڈر لائن کرے کہ ان پہ مصیبتیں اس دنیا میں آتی رہیں گی، بما صنعوا، جو انہوں نے عمل کیا تھا، جو وہ کر رہے تھے نا۔ تو اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی ایک میسج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا ان کے اوپر مصیبت آ رہی ہے، کیونکہ فوراً ہی لڑائی شروع ہو گئی تھی، جنگ بدر تھی، اتنا بڑا ان کو نقصان ہوا تھا، پھر جنگیں ہو رہی تھی، ان کے گھروں میں لڑائیاں، کوئی ایک مسلمان ہوتا تھا تو گھر میں تو لڑائی پڑ جاتی تھی، وہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بما صنعوا، کہ بوجہ اس کے جو کیا انہوں نے، قاریہ، کوئی نہ کوئی آفت ان کے اوپر آئے گی، او تحلو، یا پھر اترتی رہے گی، قریباً من دارہم، یا قریب ہی ان کے گھر کے پاس کوئی نہ کوئی آفت ان کے آتی رہے گی، حتیٰ، یہاں تک کہ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ نہ آ جائے، مطلب قیامت نہ آ جائے یا پھر انہی کو موت آ جائے، تب تک ان کے ساتھ ایسے ہوتا رہے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو رہا تھا تو مسلمانوں پہ بھی تو مشکلیں آ رہی ہیں نا، آج بھی آپ دیکھیے کہ مسلمانوں پہ مشکلیں، آج تو ہے ہی مسلمانوں پہ مشکلیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نمبر 1 صنعوا، یہ اپنے ذہن میں رکھے کہ ہمارے اپنے کرتوت کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کو یاد ہے جب احد میں، آئی تھنک جنگ میں، جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا اس وقت سرٹن ٹائم تک کے لیے کرنا پڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا نا کہ دیکھو تمہیں، اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ تمہیں جیسے آج تکلیف پہنچی ہے تو اس سے پہلے تم نے ان کو بھی تو تکلیف پہنچائی تھی نا، مطلب بدر میں تو تم نے ان کو بھی یہ ہارے تھے، آج تم اگر تمہارے ساتھ ایسے ہوا تو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم اگر کوئی پریشانی میں آ رہے ہو، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو تمہیں تو پھر یہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اجر ملتا ہے۔ ان کو تو یہ امید بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے جھوٹے خداؤں کی وجہ سے اتنا لڑنے کے لیے آگے ہیں سارے سامان لے کے، تو تم تو حق پہ ہو، تم سچ پہ ہو، تو تم کیوں اپنے آپ کو تھوڑا اس طرح سے سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہوا ہے؟ تو یہی بات یہاں پہ ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی تکلیف آتی ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ دیکھو ان کو بھی تو ایسے ہو رہا ہے، تو ہمارے ساتھ تو ان سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے، تو پھر ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو تمہیں تو پھر امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے گناہ سارے کے سارے ختم کر دے گا، وہ کفارہ ہو جائے گا تمہارے گناہوں کا، لیکن ان کو تو کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی ہے۔ اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 32 میں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئُوا، البتہ مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ، کئی رسولوں کا، من قبلِکَ، آپ سے پہلے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، ہم نے پہلے دیکھا نا، بلاتے تھے اور بلا کے سب کے سامنے ایسی ایسی باتیں رکھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے نبیوں کا اور رسولوں کا ایسے مذاق اڑایا گیا تھا۔ ہر داعی دین کے لیے اس میں اتنی تسلی ہے
کہ آج جب آپ اللہ کا پیغام لے کے جاتے ہو، اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈس میں، اپنے اراؤنڈ لوگوں میں آپ کا مذاق اڑایا جائے گا. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہو، اپنے آپ کو کور کرتے ہو یا کچھ بھی، تو لوگ آپ کو اگر ایسے دیکھیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے اتنے پیارے پیارے اللہ کے نبی، سب سے بڑی بات اللہ کے رسول جو اشرف المخلوقات میں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا. تو ایک خوشی محسوس کیا کریں اپنے اندر. اگر کوئی آپ کا مذاق اس لیے اڑا رہا ہے کہ آپ دین کے اوپر ہو یا اللہ کی بات کر رہے ہو نا، تو آپ پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھے کہ میں تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن کم از کم اس چیز میں تو میں ان کے برابر، مطلب اسی لیول پہ جا رہی ہوں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی کہ میں بھی یہ ٹیسٹ کر سکوں. آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اکبر، من قبل کا، آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ، تو ڈھیل دی میں نے، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسا تھا میرا پکڑنا. ہوا نا جتنے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم نے پہلے قصے پڑھے تھے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ہر قوم کا قصہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر دیکھا نہیں ہے تم نے کیا، ٹھیک، پھر کیسا تھا میرا پکڑنا. افمن ہوا قائم علی کل نفس، کہ کیا بھلا وہ جو نگران ہے ہر نفس پر، ہر جان پر نگران ہے، بما کا سبت، پھر آپ انڈرلائن کریں اس کو، کہ جو اس نے کمائی کی، جو اس نے عمل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں. رائٹ، ایک پتا، ایک درخت سے ایک پتا نہیں گرتا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے. وہ ڈرائی ہو کے وہ کہاں پہ گرتا ہے، وہ کہاں ہوا اس کو لے کے چلی جاتی ہے، وہ کہاں زمین میں واپس کھاد میں چلا جاتا ہے، وہ کون سے جانور کھاتے ہیں، وہ پھر کیسے دوبارہ سے اگتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا تمہیں نہیں جانیں گے؟ الا یعلم من خلق، کہ کیا وہی نہیں تمہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اور کون جانے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو قائم ہے، جو نگران ہے ہر نفس پر جو اس نے کمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَا، تو تم اس کے لیے شرکا بناتے ہو، تم اس کے شریک بناتے ہو. کل کہہ دیجئے سموہم، کہ پھر ٹھیک ہے نام لو ان کا، بتاؤ ذرا کہ انہوں نے کیا بنایا، انہوں نے کیا کام کیا، ان کے کارنامے پھر بتاؤ مجھے. سموہم، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کیا آسمان بنا دیا تھا، زمین بنا دی تھی، کوئی بندے بنائے تھے، انہوں نے کیا چیز آخر ان کا کارنامہ تھا کہ تم نے ان کے آگے جھکنا شروع کر دیا، ان سے مانگنا شروع کر دیا. جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ تمہیں کیا کر کے دیں گے. جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بے بس پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں آپ دیکھیں کس طرح سے، اب ان کو پتا ہوتا تو حضرت حمزہ کو کبھی کہتے کہ ہاں تم جاؤ، کہ کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا تھا، رسول اللہ کو کیسے تکلیف ہوئی تھی، اور وہ ایک لمبی لسٹ جو میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تو انسان تو ان کی کسی، وہ کہتے ہیں نا، ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو کیسے تم قبروں پہ جا جا کے مانگتے ہو؟ یہ لوگ جو اب ختم ہو گئے اس دنیا سے، وہ جا چکے ہیں، تم ان کے ساتھ جا کے اولاد مانگنی ادھر چلے جاتے ہو، جاب مانگنی ادھر چلے جاتے ہو، اور نہ صرف خود جاتے ہو، پھر 100 اور لوگوں کو بتاتے ہو کہ ادھر گئی تھی تو یہ منت مانگی تو تو بھی چلی جا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام تنبئونہ، کہ کیا تم خبر دے رہے ہو اسے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، بما لا یعلم فی الارض، کہ جو وہ نہیں جانتا زمین میں، وہ جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کو ایک ایک ذرے کا پتہ ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے. اس کو تم بتا رہے ہو کہ زمین میں یہ بندے کو یہ اللہ جی چاہتا ہے تو اس کو آپ عطا کر دیں. رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام بظاہر من القول، یا پھر بظاہر بات میں، کہ مطلب بات کر کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بل زین للذین کفروا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزین کر دی گئی، سجا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا، مکرہم، ان کے مکر، وَصُدُّوا عَن سَبِیل، اور وہ روک دیے گئے راستے سے. کس کے؟ اللہ کے راستے سے روک دیے گئے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نا کہ جب نماز نہیں پڑھتا بندہ تو وہ سوچتا ہے کہ ہائے میں بڑی تھکی ہوئی تھی، آج نماز نہیں پڑھی. اس کو یہ نہیں پتا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں جھکنے ہی نہیں دیا. اللہ اکبر. یہ کیوں رک رہی ہے لائف؟ اللہ اکبر. آپ لوگوں کو شیئر ود یور فیملی اینڈ فرینڈز. اچھا یہ 35 بے شک آپ لوگوں کو
यूट्यूब में कुछ समझ आ रही, मतलब अगर वो रुकी है तो डेफिनेटली आपको तो ये मेरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा होगा। तो नॉट वर्किंग इंटरनेट, हाँ ये नहीं हो रहा, लेकिन मेरा तो इंटरनेट चल रहा है, तो फिर हम क्या करें? लो मेरा था कि मैंने आज पूरी सूरत रात ख़त्म करनी है, और ये जो है ना इंटरनेट इसने प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, आप यूँ करते हैं फिर अल्लाह ताला रहमत का साया रखे। मैं दोबारा से आई थिंक हुई है तो दोबारा से रिकॉर्ड हो जाएगी इस पे, तो आई एम सॉरी आप फेसबुक वालों को वेट करना पड़ा। तो हाँ जी, चले अब कितना है, 47 है ना, तो अभी है टाइम, तो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट इट अगेन। अल्लाह सुब्हाना ताला जी आसानियाँ करे हम सब के लिए, आमीन सुमा आमीन। तो हमने कहाँ तक किया था कि वसुदन सबील वमन युद्दिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, हाँ यहाँ तक था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि आयत नंबर हम कर रहे थे 33 कि जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, वमन युद्दिल्लाहु, और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह, फमा लहु मिन हाद, तो उसके लिए कोई हदायत देने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। तो ये तो हम बहुत दफ़ा दुआओं में भी मांगते हैं ना, जो आपको मैंने वितर की दुआ जो थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को जो सिखाई थी ना, उसमें हम मांगते हैं ना कि अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदायत, उसके अंदर भी यही बात आती है कि जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला रुसवा कर देना, उसको कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह हदायत दे दे, पूरी दुनिया भी आप देख लें उसके लिए कुछ करना चाहे ना तो कुछ नहीं कर सकती है। बस अगर हमें अपने अल्लाह पे ट्रस्ट होता है ना, एक वो तवक्कल हो जाता है। ट्रस्ट तो तभी आता है, हम मुंह से तो कहते हैं, लेकिन एक होता है ना दिल की गहराइयों से हमें पता होता है कि मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला अगर चाहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर अगर उसको राज़ी करके आप कोई भी काम करेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। अब आयत नंबर 34 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, लहुम अज़ाबुन फिल हयात दुनिया, कि उनके लिए है अजाब इस दुनिया में। अब देखिए, मुझे पता है क्या, इस बात से इतना डर लगता है जब मैं ये पढ़ती हूँ ना कि यूजुअली हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आखिरत में जाके हिसाब होगा। फिर हमें, क्योंकि ये भी होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला तो इतने रहमान रहीम है, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला हमें माफ़ कर देंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना कि दुनिया में भी अजाब है उसका, तो फिर बहुत डर लगता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि क्यों, जो अल्लाह की राह में जाने से रोकते हैं। अब देखिए, हमने कभी इस तरह से नहीं सोचा कि कोई अगर कोई नेकी का काम कर रहा होगा ना, तो हम इतनी आराम से कह देते हैं अच्छा बाद में कर लेना। अच्छा, क्लास लेनी है फॉर एग्जांपल, तो चलो अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, कोई बात नहीं। अगर किसी ने हिजाब लिया अभी बाद में लेना ना, अभी क्या है, इतनी छोटी सी उम्र में तुमने अभी लेना शुरू कर दिया। कोई भी आप छोटी सी छोटी चीज़ देखें, या दोस्त को फ़ोन करके चल चल पता है वहाँ पे आज बड़ी अच्छी मूवी लगी हुई है तो तुम वो देखो, तो तुम गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो। आप डिस्कशन में आप देखें, जब हम पार्टीज में होते हैं 99% पता है क्या बात हो रही होती, तुमने वो ड्रामा देखा था, तुमने वो ड्रामा देखा, अच्छा तुम देखना, वो दूसरी कह रही है अच्छा क्या 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 नाम है उसका, अच्छा मैं ये डालूंगी तो मैं देखूंगी। वो अगर कोई गलत काम करेगी, वो जब तक करेगी उसका गुनाह आपको भी मिलता रहेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने बड़ी बैना चीज़ें बयान कर दी हैं, वसुद्दू अन सबीली, और वो रोकते हैं। हमें पता है क्या लगता है, ऐसी आयतें हम सारी मुशरिकीन मक्का के साथ लगा देंगे, और यहूदियों के साथ लगा देंगे, तो नसरानियों के साथ लगा देंगे, और अपने तो आराम से गुजर जाते हैं। वो जो ऐसी वाली आयत है ना कि जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, तो वो हमारे लिए है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, लहुम अज़ाबुन फिल हयातिद दुनिया वला अज़ाबुल आखिरति अशक्क, कि आखिरत का अजाब तो इससे भी ज़्यादा सख्त है। व मा लहुम मिनल्लाहि मिन वाक़, कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला से बचाने वाला फिर कोई नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अब देखें कि दुनिया में अजाब होता है ना कि हम देखते हैं, अब देखें अजाब की अगर बात होगी तो हम अगर दुनियावी लिहाज से देखते हैं कि कैद में लोगों को जब पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो किस तरह की सज़ाएं देती है। हमारे ज़हन में ऐसी चीज़ें आती हैं ना तो तौबा रोंगटे खड़े हो जाती है जब हम सुनते भी हैं, क्योंकि अब तो मीडिया ऐसा हो गया कि हमें उसमें सुनने को मिल जाता है कि किस किस तरह से जुल्म हो रहे होते हैं। तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं सूरत फजर में, फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, कि उस दिन कोई अजाब, ला अजाबहु, उस दिन कोई अजाब ऐसा नहीं है, अजाब अहद, कि कोई उसको कंपेयर भी आप लोग कर सको कि कोई ऐसा अजाब जो दुनिया में था देखा था। क्योंकि अल्लाह रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि जो दोज़ख की आग है ना, वो दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा है।
अल्लाह अकबर। और सूरत फुरकान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि क़यामत के मुनकरों के लिए जहन्नम हमने आग का अजाब तैयार कर रखा है, जहन्नम दूर से उनको देख के पुकारेगी। अल्लाह अकबर। सूरत मुल्क आप रोज़ पढ़ते हैं ना रात को, आज आपने जिन्होंने तर्जमे से पढ़ा है तो मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, वो समझ के पढ़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्योंकि हम वैसे ही पढ़ लेते हैं ना, आज आप पढ़ के देखिएगा कि उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से एक्सप्लेन किया है कि जहन्नम चीख रही होगी, चिंगाड़ रही होगी कि किसी तरह से मुझे मेरे अंदर डालो और मेरे अंदर डालो और मेरे अंदर डालो, इस तरह का हाल होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम असल को दीन के समझ सकें। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे हमें दोज़ख के बारे में बताया करते थे, वो जैसे सूरत आला में मैं पढ़ी थी, या आई थिंक कौन सी सूरत में, मैं क्योंकि दोज़ख के बारे में देख रही थी, और वल्लाही क्योंकि अक्सर मैं बयान कर देती हूँ ना, आज तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। मैं कह रही थी इतनी सख्त आयात हैं, तो हमने कई दफ़ा पढ़ा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम नेकी करने वाले बन जाए, कि वह अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनो व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनो वाली बात है कि जब ये चीज़ हमें समझ आए तो हम नेकियों में भागने वाले बन जाए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे देखे फरमाया कि वह मसलुल जन्नत अल्लती, और मिसाल उस जन्नत की जिसका वुइदल मुत्तकून। तो देखिए सारे कुरान में जितने वादा है जन्नत का, वो मुत्तकियों के लिए है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा कि हर वादे में अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो अल्लाह वाले लोग हैं, जो अल्लाह के अहकामात मानते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मिसाल उस जन्नत की अल्लती वुइदल मुत्तकून, जिससे मुत्तकी वादा किए गए, तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो उसके नीचे बहती है नहरें, उकुलुहा दाइमन, फल उसके जो है वो दायमी हैं, वह जिल्लुहा, और उसके साए भी, तिल का उकबैल लजीनत तक हो, तो वो उसके लिए है वो घर, वो जन्नत किसके लिए है? दोबारा से देखिए वही बात है कि जो तकवा इख्तियार करते हैं। अगर आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिनकी तन्हाई पाक हो जाती है ना, वो तकवा की बहुत बड़ी सीढ़ी पे चला जाता है। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हवा से खमसा दिए हुए ना, हमारी आँख, हमारा देखना, सुनना, लिखना, बैठना, ये छूना, और ये सारी चीज़ें, इनको अगर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक कर देना तो बहुत आसानी हो जाती है कि हमारी आँख क्या देखती है। जब सारे सो जाते हैं, फ़ोन हमारे पास होता है, हम कैसे चला रहे होते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं, उस वक़्त आप देखा करें कि अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है, क्या मैं ऐसी चीज़ देख रही हूँ, उसका क्या हिसाब दूँगी। सुनता है जब कान, तो आप देखिए कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सारी चीज़ों को अल्लाह के अहकामात के अंदर करने की कोशिश करनी है ना, तो वो भी बड़ा जहाद हो जाता है। क्योंकि जन्नत के बारे में खतीब दमिश्क की बात इतनी प्यारी थी, उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, क्या तुम्हारे किसी अमल की कबूलियत का या किसी गुनाह की माफ़ी का कोई परवाना तुम्हें मिल गया है क्या? तो कितनी बड़ी बात है कि क्या दुनिया में तुम इतने पुरसुकून हो गए हो, तुम ऐसे चल रहे हो कि तुम्हें कोई खबर आ गई है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि अल्लाह ने तुम्हारी ये नेकियां कबूल कर ली हुई हैं, या फिर ये जो गुनाह थे ना, उनकी कोई माफ़ी का परवाना तुमको मिल गया हुआ है। क्या तुमने गुमान कर लिया है कि तुम बेकार पैदा हुए थे? तुम्हारा कोई मकसद नहीं था इस दुनिया में आने का, बस तुम्हें यही पता था कि खाना पीना, बच्चे पैदा हुए हैं, चलो जी ये किया, दुनियादार, खुद भी दुनियादार, बच्चे भी दुनियादार बना दिए। हाँ मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या तुमने अल्लाह से मिलाया उनको? क्या तुमने उनको बताया कि उनका रब कौन है? क्योंकि अल्लाह ने ये नेमत तुम्हें ऐसी नहीं दी थी, तुम तो टीचर थे, तुम्हें उस बच्चों को अल्लाह से मिलाना था। तुमने उनको भर भर दुनिया दे दी, किसी को इंजीनियर, डॉक्टर बना दिया, बिजनेसमैन बना दिया, सब कुछ बना दिया। तो क्या तुमने अल्लाह वाला बनाया था? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हर माँ बाप से। तो उन्होंने ये क्या तुमने गुमान कर लिया है कि तुम यूं ही बेकार पैदा हुए और तुम अल्लाह के बस में आने वाले नहीं हो? अल्लाह तुमसे सवाल करने वाला नहीं है, तुम्हें छोड़ देगा यूं ही। वल्लाही अगर अताते इलाही का बदला तुम्हें दुनिया में मिल जाता ना, कि तुम्हें पता होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत करने का दुनिया में एक मुझे कोठी मिलने वाली है, मुझे ये गाड़ी मिल जाएगी, मुझे मेरी औलाद नहीं है तो चलो मुझे औलाद मिल जाएगी। अगर तुम्हें दुनिया मिलती ना, तो तुम वल्लाही रात दिन अल्लाह की इबादत करते उसके बदले में। कितनी अच्छी बात है ना, हमें समझ आती है ना इस बात की कि अगर अताते इलाही का बदला तुम्हें दुनिया में ही मिल जाता तो तुम तमाम नेकियों पर जम जाते। आज कहते हो ना कि जमना मुश्किल है, और फिर क्या तुम दुनिया पर ही रेफ्ता हो गए हो? क्या तुम्हें जन्नत की रगबत नहीं रही है जिसके फल और साए हमेशगी वाले हैं?
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور میں نے بہت پیاری حدیث بھی پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، صحابہ نے ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے ایک قدم جیسے آگے گئے اور جیسے کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں، اور پھر ایک قدم ان کا پیچھے بھی گیا، تو جیسے نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو ہم نے ایسے دیکھا تھا، تو کیا نماز مطلب بدل گئی ہے یا کچھ ایسی چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے جنت کو دیکھا تھا، نماز پڑھنے کی حالت میں جنت کو دیکھا تھا، اور میں نے چاہا کہ ایک خوشہ توڑ لوں، ایک خوشہ انگور کا توڑ لوں، اور اگر میں وہ توڑ لیتا تو رہتی دنیا تک جتنے لوگ آئیں گے وہ خوشے سے وہ جو بھی اس کا پھل ہے، انگور ہے یا جو بھی ہے، پھل کھاتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو جنت تو اتنی خوبصورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ میں فرمایا، آپ لوگ سورۃ سجدہ بھی آئی ہوپ انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، بڑی پیاری سورہ ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں فَلَا تَعْلَمُ، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ مَا أُخْفِيَ لَهُم کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں کیا کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ وجہ کیا؟ بما تعملون، بما کانوا یعملون، کہ جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں۔ دیکھیں عمل عمل عمل، سورۃ رات کے آج کے لیکچر میں ہمیں یہی سمجھ آ رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مومن ہے اور جو فاسق ہے وہ برابر ہوں گے؟ دنیا میں تو تم نے آگے لگایا ہوا ہے نا انہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ برابر نہیں ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، فلہم اجر، فلہم جنات الماوا، جنت کا ایک نام ماوا بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت ماوا ہے، نزلا بما کانوا یعملون، ان کی مہمانی ہوگی ادھر، کیوں؟ بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ واما الذین فسقوا، اور وہ لوگ جو کھلے عام برائیاں کر رہے ہیں نا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے، فماواہم نار، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، کہ جب وہ آگ میں پھینکے جائیں گے نا تو وہ بھاگیں گے باہر کہ کسی طرح سے ہم اس سے نکل جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعِیدُوا فِیہا، تو ان کو واپس پھینک دیا جائے گا، وَقِیلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِی کُنتُم بِہِ تُکَذِّبُونَ، کہ چکھو اس آگ کا مزہ، وہ آگ جس کا تم انکار کرتے تھے۔ کہ اللہ رحیم کریم، اللہ نے کچھ نہیں کہنا، جو مرضی۔ اب اتنا سا تو تھوڑی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، انت الحق ووعدک الحق ولقولک الحق وجنت حق والنار حق۔ کتنا ہم پڑھتے ہیں یہ والی دعا، مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے وعدے پکے اور سچے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چکھائیں گے اس دنیا میں۔ ہم چکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عذاب الادنیٰ، دنیا میں چکھاتے ہیں مزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ باز آ جائیں، تاکہ وہ سمجھ جائیں اس بات کو، دنیا کی تکلیف سمجھ کے جب دیکھتے ہیں تو ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ آخرت کی عذاب تو بہت بڑا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے نا، وہ ایک تھپڑ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ دیکھو سنبھل جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ وہ بات میں نے بتائی تھی نا کہ جب ہمارے دل میں وسوسہ آتا ہے، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک دم سے ذہن میں پھر سوال آتا ہے کہ اچھا اچھی بات ہے، تو نے یاد کرا دیا، اب تو میں دل کی حضوری کے ساتھ اللہ کا ذکر کروں گی۔ اسی طرح سے جب آزمائش آتی ہے، پاس آ جائے نا اسی وقت، پلٹ جائیں فوراً اور جم جائیں اس پلٹنے پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں کریں گے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو عطا دی ہم نے کتاب، یفرحون بما انزل الیک، وہ تو خوشیاں مناتے ہیں اس لیے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ ابھی اللہ اکبر 12 بج گئے۔ بڑی پیاری پیاری آیات ہیں، میں نے ختم کرنا تھا اس لیے کیا کروں۔ آپ لوگ جاگ رہے ہو، اگر پاکستان میں ذرا میسج کرو کہ سونا ہے، اگلی دفعہ کلاس مکمل کریں کہ آج کر لیں۔ جزاک اللہ خیر، آمین ثم آمین۔ ہے نا، لکھو یہ کہ کلاس آج ختم کروں، آج، جی آج کر لیں، چلو ٹھیک ہے۔ اچھا جو سوئیں گا نا وہ پھر کل دیکھ لینا، چلے آج کر لیتے ہیں، جلدی سے کرتی ہوں۔ اتنی پیاری آنیسٹلی آیات ہیں کہ دل ہی نہیں چاہتا کہ جب ایسا ہوتا ہے نا
जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, कर दें, चले करते हैं। अब जिसने सोना अब सो जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। चले, हाँ मेरी आज बल्कि मीटिंग भी है मेरी सारी कोऑर्डिनेटर्स के साथ, वो बच्चियां भी इंतजार करेंगी। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह सवाब देगा देखिए इस पूरे वक्त का। चलो जल्दी से करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जिनको हमने किताब दी थी, मतलब अहले किताब। अब हमारे ज़हन में आता है कि अहले किताब को कहाँ खुशी हो रही थी कुरान पाक की, तो वो लोग जो जिनको ये पता था, क्योंकि आप देखिए मदीना में यहूदी क्यों आए थे, इसलिए उनका कोई शहर नहीं था, उनकी किताब में ये लिखा हुआ था। जब ये पिटे थे ना जंग में, तो उस वक्त इनको ये जब इनको वहाँ पे मार पड़ी थी और ये इनको निकाला गया था फ़लस्तीन से, तो इनकी किताब में ये लिखा हुआ था कि आखिरी नबी जो है वो इस एरिया में आएंगे, इसीलिए तो ये मदीना की तरफ आए थे। इनको निशानियाँ वहाँ पे मिल रही थी, और जब भी कोई जंग होती थी तो ये क्या करते थे, ये लड़ते थे, ये कहते थे कि हमारा नबी आने वाला है, और जब वो आएगा तो उसके साथ मिलके हम तुम लोगों के साथ लड़ाई करेंगे और तुम्हें शिकस्त देंगे। लेकिन हुआ क्या, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में हमें बता दिया था ना कि ये यूं पहचानते थे रसूलुल्लाह को जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। फिर भी इनकार किया, क्योंकि इनके लिए ये था कि हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम जो थे ना, उनकी नस्ल से सारे पैगंबर आ रहे थे जो पीछे से चलते आ रहे थे। तो इनको ये था कि अब ये हज़रत इस्माइल की नस्ल से जब रसूलुल्लाह आए थे, तो इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये तो ऐसा कैसे हो गया कि ये तो हमारे उसमें से हज़रत ईसा के बाद जो आना था, तो वो फिर उनमें से आते जो हमारी तरह, मतलब हमारे जो चल रही है सारे वो लिनेज जो चल रही है। तो इस वजह से, और फिर उनका तकब्बर था, और फिर ये सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया व मिनल अहज़ाबी, और कुछ करो मैं युनकिरु, जो इनकार करते हैं, बादहू, अल्लाह अकबर, इसके बाज़ हिस्सों का। बादहू को भी अंडरलाइन करें। अब देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं यहाँ पे कहा कि पूरे कुरान का इनकार करते हैं, कहा कि बाज़ हिस्सों का इनकार करते हैं। मैं और आप देखें, हम अल्लाह के अहकामात कुरान में क्या हम पूरे वो मान रहे हैं? क्या हम अल्लाह के अहकामात पूरे के पूरे ले रहे हैं? हम भी नहीं कर रहे ना, कि कुछ हिस्से को मान रहे हैं कि हाँ ठीक है ये कर लो, हाँ ये तो बड़ा मुश्किल है, अब ये तो नहीं होता ना, चलो खैर है। अब कोई चीज़ में आप देखें कि हम किस तरह से, और इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से क्यों आज पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं हर जगह पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरत अल-बकरा में, हम पढ़ चुके आयत नंबर 85 में, अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, क्या तुम कुरान के किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ का इनकार कर देते हो कि नहीं ये बड़ा मुश्किल है, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं होना हमसे। अहले किताब को तूर पहाड़ उनके सरों पर मुअल्लक कर दिया ताकि पकड़ो इस किताब को। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं ना हुआ, इसलिए हम बड़े आराम से बैठे हुए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो ऐसा करता है ना, फमा जज़ाउ मै यफ़अल, और जो कोई बदला, मतलब जज़ा होता है कि उसका बदला क्या है, उसकी जज़ा उनको क्या है, उनकी सज़ा बेसिकली क्या है। फमा जज़ाऊ, और नहीं है बदला, मैं यफ़ल, जो ऐसा करेगा, मैं यफ़अलु ज़ालिका, जो ऐसा करता है, मिनकुम, तुम में से, इल्ला खिज़युन फ़िल हयात दुनिया, कि दुनिया की ज़िंदगी में उनको खिज़युन कहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई है उनके लिए, जो कुरान के किताब के कुछ हिस्से को लेते हैं और कुछ हिस्से को छोड़ देते हैं, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है। और वह यौमिल क़यामती, और क़यामत के दिन, युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, तो वो शदीद अज़ाब की तरफ उनको फेंक दिया जाएगा। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, ए लोगो, अल्लाह गाफिल नहीं है जो तुम काम कर रहे हो, जो कोई अमल तुम कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे। देखिए सूरत रात ऐसे नहीं लग रहा कि बादल गरज गरज के जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला में बता रहे कि कहाँ पे जा रहे हो, फाइना तज़हबून, तुम कहाँ फिरे जा रहे हो, तुम्हें किस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल कह दीजिए, इन्नमा उमिरतु, कि बेशक हुक्म दिया गया मुझे, अन आबुदुल्लाह, कि मैं अल्लाह की इबादत करूं। अब ये फिर वही बात है जो हम पहले पढ़ चुके कि पूरा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि उनको तुम कह दो, और यही दाई दीन के लिए भी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करो। वला उश्रिका बिही, और नहीं मैं शरीक ठहराता उसके साथ किसी को, इलैही, तरफ उसी के, अदऊ, मैं बुला रहा हूँ, व इलैही माब, और उसी की तरफ मेरा लौट कर जाना है। और आयत नंबर 37 में, वकज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबियन, और बेशक इसी तरह से नाजिल किया हमने हुक्म। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमान जो है, ये कुरान को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अरबी ज़ुबान में नाजिल किया। वला इन इत्तबअता अहवाअहुम,
اب انڈر لائن کریں احواہم کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر کہہ کس کو رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں. آپ کبھی غور تو کریں ان آیات پہ کہ ان کے تھرو ہمیں میسج مل رہا ہے، لیکن پہلا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں نا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے پیروی کی نا ان کی خواہشات کی. ہم کیا کہتے ہیں، نہیں جی اگر دین نہیں ہے نا ہم تھوڑی ان کے دین کی پیروی کر رہے ہیں، ہم تو بس ہمارا پہننا اوڑھنا ہمیں کیا پسند ہے، ہمیں زبان کس کی پسند ہے، ہمیں رسمیں کس کی پسند ہے، ہمیں نیو ایئر کس کی پسند ہے، ہمیں ہر رسم. پھر ہم کیا کہتے ہیں لو یہ تو رسم ہے نا، یہ تو مطلب اس میں تو کوئی نہیں ہے. ہمیں جو ہم مہندیاں کرتے ہیں ہلدی کرتے ہیں وہ کس کی رسم ہے، کیا کر رہے ہیں، غور کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت کو قسم سے میں کہتی ہوں آپ پڑھ کے نا اس کو دل پہ اتارنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی بھی پیروی کی نا بعد ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ قرآن آ گیا، آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا اس بات کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو آپ کے لیے پھر کوئی ولی نہیں ہے اور کوئی آپ کا بچانے والا نہیں ہے. تو غور کریں ذرا. اللہ اکبر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور تحقیق یقیناً بھیجے ہم نے رسول من قبلک، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولاد بھی تھی. کیونکہ یہ دیکھیں آپ اب یہاں پہ یہ امیجن کریں کہ ہم تو الحمدللہ اتنے نصیب والے ہیں نا، ہمیں شروع سے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امیجن کرتے ہیں ہم تو ان سے اس طرح سے ان سے محبت ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم نے جیسے ہم کسی کو بھی دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت نیک ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ وائٹ سے کپڑے پہنے ہیں، وائٹ داڑھی رکھی ہوئی ہے، بزرگ ہیں، تو اس طرح سے ان کو مطلب کوئی ایسی چیز ہمارے ذہن میں ایک خاکہ سا فوراً آ جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خاکہ بتایا ہے، کیونکہ ہم نے ایک عجیب سی چیز بنا لیتے ہیں کہ جو دنیا دار ہے ہی نہیں ہے، اس کو دنیا کا نہیں پتہ، وہ بس ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنی تسبیح کرتا رہتا ہے، اور وہ آنٹی بھی نا بس ان کو تو پتہ ہے، ان کی تو دنیا انہوں نے چھوڑ دی ہے، بس وہ ایسی حالت میں رہتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہمیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. یاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب لوگوں سے نہیں ملیں گے تو یہ تنہونا اور یہ کہاں سے ہم کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ہاں مشرکین مکہ جو تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہے، ان کی یہ شادیاں بھی کر رہے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد دی، اولاد ان کی فوت بھی ہو جاتی ہے، اچھا اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ تو نا اللہ کا نیک بندہ تو ہے اتنی تکلیف ان کو کیسے پہنچ گئی؟ تو ان کے ساتھ تو سارا وہ جنگوں میں جاتے ہیں، ان کو زخم بھی لگتے ہیں، یہ تو بازار میں بھی جاتے ہیں، کاروبار بھی انہوں نے کیے ہیں، سارا کچھ کیا، تو یہ پھر کیسے نبی ہیں؟ کیسے امتحان ہوتے ہیں بندے کے، اور شیطان کہاں سے حملہ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان کی بیویاں تھیں، ان کی اولادیں تھیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں تھا ممکن کسی رسول کے لیے أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کوئی نشانی لے کے آئے خود سے اللہ کے اذن کے بغیر. کسی کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نشانی لے آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں نا تو ان کو یہ بتا دو کہ آج سے پہلے بھی جتنے نبی آئے تھے وہ اللہ کی طرف سے نشانیاں آتی تھی. اللہ چاہے گا دکھا دے گا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں دکھائے گا، میں نہیں کر سکتا ہوں. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ان کو پتا تھا مشرکین مکہ کو، وہ کہتے ہیں نا فیس پہ رب کرنا، وہ بار بار یہ کہتے تھے پھر یہ دکھائے، پھر یہ دکھا دے. صحابہ کے لیے بھی کتنا بڑا امتحان تھا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بسم اللہ لکلی اجلن، کتاب کے ہر چیز کی مدت جو ہے نا وہ کتاب میں ہے، لکھی ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، ویثبت، اور وہ ثابت رکھتے ہیں، وعندہ ام الکتاب، اور اللہ کے پاس اصل کتاب ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیے اتنی پیاری بات ہے کہ ہمارا یہ تقدیر ہے نا، ہماری تقدیر تو وہ کہتے ہیں نا جب انسان بنا نہیں تھا، دنیا بھی نہیں بنی تھی، 50,000 سال پہلے قلم کو کر لکھ ہر چیز کی تقدیر لکھ دی تھی، اور ماں کے پیٹ میں بھی لکھی جاتی ہے. اور وہ تقدیر کا میں نے آپ کو لیولز بھی ایک دفعہ بتائے تھے سارے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کتنی بڑی تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کے پاس وہ کتاب ہے، کسی کی اجازت نہیں ہے کسی کو کہ وہاں تک وہ پہنچ سکے.
اللہ جس کو چاہتا ہے وہ تقدیر میں اگر کچھ ایسا لکھے، جب ہم دعا کرتے ہیں نا، یہ اس کے اثر سے جب قبولیت ہو جاتی ہے، فیکون ہو جاتا ہے، تو اللہ ہماری تقدیر میں سے وہ چیز کو ہٹا بھی دیتے ہیں اور اللہ شامل بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئی ڈونٹ ریممبر کہ کتنی دفعہ تھا، لیکن کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ نظر ڈالتے ہیں، اور اس پہ جو انسان جیسے اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے تو کس طرح سے ہماری تقدیر بدل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر سے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ تو بڑی حوصلے والی یہ آیت ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی آیت پڑھ کے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کیا کرے کہ یا اللہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے قائم رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تقدیر میں یہ لکھا ہے واقعنی شر ما قدر، یا اللہ جو میری تقدیر میں شر لکھا ہوا ہے نا، تو مجھے تو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا میرے آنے والا دن کیسا ہے، مجھے نہیں پتا میری اولاد کے آنے والا دن کیسا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری ذریات کے کیسے ہوگا۔ یا اللہ اگر ان کی تقدیر میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے تو یا اللہ اس کو مٹا دے اور ان کو نیک و صالح کر دے، اور آخر میں قیامت کے دن ہم سب کو نور کے محبروں پہ بٹھا دے، آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو بَعْضَ الَّذِي نُعِدُهُمْ، وہ جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ عذاب لے آؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان پہ عذاب آئے گا، کیونکہ اگر یہ اس طرح سے کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب آئے گا اور آخرت میں آئے گا۔ تو پھر یہ جلدی مچاتے تھے، اچھا چلو عذاب آئے گا تو پھر ابھی دکھا دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں ابھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں نا کہ اگر میں ابھی ان کو وہ عذاب دکھا دوں جو یہ مانگ رہے ہیں، او نتوفینک، یا میں آپ کو فوت کر دوں۔ اللہ اکبر! دیکھیں رسول اللہ اس وقت زندہ تھے، آج ہمیں بولنے بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں پردہ کر لیا، ایسے نہیں بولنا، یہ وہ تو نہیں، اگر یہ بولا تو چلو جس کو تو باہر نکال دو، یہ تو اس کو بولنا ہی نہیں آتا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یا ہم آپ کو فوت کر لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ تو یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ ہے جو میری بات کو پہنچا دینا ہے، اور وَعَلَيْنَا، اور ہمارے پاس ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے، دنیا میں حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مت کسی کو کہو کہ دیکھا تمہارے ساتھ ایسے ہوگا، تم کب جج بن گئے ہو لوگوں کے کہ تمہارا کام ایز اے داعی دین بتا دینا ہے۔ اگر وہ نہیں سنتے یا کچھ بھی کرتے ہیں تو آگے جا کے حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ لیں گے۔ اللہ نے یہ کسی کے ہاتھ میں، آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں، تو ہم تو کوئی ذرے کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے نا، تو ہم کاہے کو اتنی بڑی بڑی بات کریں۔ اب آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، انا ناتی الارض ننقصھا، کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو گھٹا کر، مطلب چھوٹا کر کے گھٹا کر، من اطرافیہ، ان کے اطراف سے۔ اب کیا تھا کہ یہ آیا جو ہے نا، یہ اگر آپ پڑھیں گے تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، اچھا زمین کیسے گھٹا رہے تھے؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے لیے زمین گھٹ رہی تھی نا، کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا آہستہ آہستہ، جب فتح مکہ ہوا تھا تو پھر ساری طرف ہی اسلام پھیل گیا تھا، تو آہستہ آہستہ ان کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ مدینہ میں جب اسلام آیا پھر اس کے اطراف میں آنا شروع ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، تو اس کے فیصلے کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہو جاتا ہے جب ایک مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں آنیسٹلی وہ سریع الحساب، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ میں نے اتنی دفعہ غور کیا اس بات کو کہ پہلے دعا کر لیتے ہیں نا تو قبولیت کا امید بھی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو نہیں قبول ہوتی تو اس کی ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے کہ 3 سٹیجز کیا ہیں۔ لیکن جب ہم اصرار کر لیتے ہیں نا گناہ پہ اور غلط کاموں پہ، تو پھر اگر ایک دفعہ اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے نا تو پھر کوئی نہیں ہٹتا، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آنیسٹلی یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دی ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، کہ اللہ فیصلہ کرتا ہے تو نہیں کوئی اس کو پیچھے کر سکتا اس کے فیصلے کو، اور وہ بہت جلد حساب لیتا ہے پھر۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چال چلتے ہیں وہ لوگ جو من قبلہم، ان سے پہلے بھی، کہ نبی ان سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کے بارے میں بھی انہوں نے چالیں چلی تھیں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو تمام کی تمام تدبیریں جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان کو کرنے دو، جو مکر کرتے ہیں، جو چالیں چل رہے ہیں نا۔ اگر کوئی دیکھیں آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے فیملی میں
या फ्रेंड्स के सर्कल में ऐसा करते हैं ना, तो फिर छोड़ दिया करें। आप सोचिए, ये जब चीज़ें हमारे ज़हन में आती है ना कि अल्लाह से बेहतर कौन प्लानिंग करने वाला है, कर लो, जो करना है कर लो ना, नतीजा आखिर में वही होना है जो कुन फयकून होना है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं यालमू, वो जानता है, मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, फिर वही बात कि जो हर नफ्स ने कमाया, जो अमल किया ना दुनिया में, जो कमाई की थी, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यालमू, वो जानता है हर नफ्स ने क्या कमाया। वसयअलमुल कुफ़ारु, और अन करीब जान लेंगे काफिर, लिमन उकबयदार की आखरत का घर किसके लिए है। व यकूलुल्लज़ीना कफरू, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लस्ता मुरसिला, कि आप नबी नहीं हैं, आप रसूल नहीं हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल कह दीजिए, जैसे आपको कोई कहना 4 दिन तो हुए हैं, अभी पहले पता नहीं था कि कैसी अब फिर रही थी और आज आके हमें पढ़ाने बैठ गई है या हमें बताने बैठ गई है। तो आप बस ये सोचें कि कुल कह दीजिए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदुम बैनी व बैनकुम, कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह काफ़ी है। अल्लाह ने मुझे हदायत दी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरा ये रास्ते पे चलना कबूल किया है, तो मैं चल रही हूँ। मैं ऐसे नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात कर रही हूँ, और मेरे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है, वो तो मेरे दिल का हाल जानता है ना। तो इसलिए यह तसल्लियों पे तसल्लियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम लोगों को दी हैं, कि जब तुम दीन का काम करने जाओगे तो ये चीज़ें जब तुम्हारे सामने होंगी, ये नहीं होता कि 100% ही सारे खिलाफ हैं। अगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग होते हैं, उनको इतनी एकदम से शाबाशें मिलती हैं, उनकी फैमिली खुश होती है, उनके दोस्त खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग शरारती होते हैं, अब शैतान की तरफ से भी तो हमले होने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब होती हैं ना, तो फिर ऐसी आयात हमें तसल्ली देती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमन इंदहू, और जो कुछ भी अपने पास है, रखता है अपने पास, इल्मुल किताब, इल्म किताब, और जो इंसान के पास इल्म है ना किताब का, कोई भी, वो यहूदियों में से थे, नसारा में से थे, और या फिर किसी भी तरह से, किसी भी मज़हब से थे, जिसके पास किताब का इल्म होगा ना, क्योंकि हर किताब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ही बात की कि शिरक नहीं करना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी भेजे, रसूल भेजे, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं था। उनकी किताबों में रसूल अल्लाह की निशानियाँ मौजूद हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो जानते हैं कि आप जो नबी हैं, आप हक हैं। तो इसलिए आप अपने आप को इस तकलीफ़ में नहीं डालें, आप अपना काम करते जाएं, जिस वजह से आपको भेजा था। आप अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहें। मैं और आप भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम इंशाल्लाह इसी तरह से लोगों को पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल और मंजूर करे। अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी सूरत रात ख़त्म हुई, बहुत प्यारी है। अब सूरत इब्राहिम आगे आ रही है, वो और भी प्यारी है। ऑनेस्टली इतना मज़ा आता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो जो कहते हैं ना कि दिलों का सुकून जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक किताब में ही रखा है, अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की याद में है। वही बात है कि जब हमें ये वो कहते हैं ना चस्का लग जाता है, तो फिर हर वक्त इंसान यही करने की कोशिश करता है। बल्कि मैं अभी लास्ट वीक में एक पार्टी में थी, तो मैं उनको बता रही थी किसी को, उन्होंने कहा कि मैं नमाज से पढ़ती हूँ, तो क्योंकि वो सजदा नहीं कर सकती थी ना, तो मैं उनको बता रही थी कि आप जब सुन्नत पढ़ते हो, क्योंकि फ़र्ज़ में तो हम रेगुलर अपनी नमाज जैसे पढ़ना होता है वैसे पढ़ते हैं, लेकिन नफल और सुन्नत में कुरान खोल सकते हैं ना। तो मैंने उनको ये कहा कि उसमें आप अपना सपारा रखा करें, और आप अंदाजे से आप रख लें कि आपने एक रुकू फॉर एग्जांपल एक क़याम में पढ़ना है। तो इस तरह से आप नमाज की हालत में आप कुरान शरीफ पढ़ना शुरू हो जाओगे, तो बहुत मज़ा आता है। एंड शी वॉज़ वेरी मच एक्साइटेड। तो मैंने कहा, आप बैठ के क्यों पढ़ते हो, क्योंकि वो तो चलते फिरते मैंने उनको देखा हुआ था ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा था कि नहीं, नमाज में अगर तुम सजदा नहीं कर सकती हो तो फिर तुम नमाज बैठ के पढ़ो, पूरी मतलब क़याम नहीं करो। तो आई सेड, आपको अल्लाह ने जब क़याम का इज़्न दिया है, अल्लाह ने आपको क़याम की नेमत अता की है, तो वो क्यों आप छोड़ते हो। तो क़याम भी कर सकते हो, आप रुकू भी तो कर सकते हो, तो फिर आप सजूद में सिर्फ आप बैठो। तो उन्होंने कहा, अच्छा मुझे नहीं पता था, मैं कितने सालों से ऐसे कर रही थी। तो कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता। तो फिर उनको जब मैंने ये बताया, मैंने कहा साथ आप अपनी छोटी सी एक टेबल रख लें, उसके ऊपर आप कुरान पाक अपना सिपारा रख लें, क्योंकि कुरान तो बड़ा होता है ना, उठाना मुश्किल होता है। बड़े बड़े लफ्ज़ों वाला आप रख लें और साथ साथ आप पढ़ते जाएँ, तो इतना मज़ा आता है ऑनेस्टली कि आप नमाज की हालत में, क्योंकि सुबह का कुरान तो, फजर का कुरान तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में भी फरमाया ना कि पेश होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। तो और भी अच्छा लगता है कि जब आप तहज्जुद में या आप फजर में उठते हैं, तो आप अपनी नफल में, अपनी सुन्नत में जब आप पढ़ते हैं, तो आपको ये फीलिंग होती है कि ये अल्लाह के सामने पेश हो रहा है जो कुछ मैं पढ़ रही हूँ।
تو یہ بڑا خوبصورت سفر ہے جی. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بنا لیتے ہیں نا، باقی سارے رشتے خوبصورت ہو جاتے ہیں. پرابلم وہاں ہوتا ہے کہ جب ہم نے ابھی پرائرٹی نہیں بنایا ہوتا، کبھی ہمارے بچے، کبھی ہمارا کاروبار، کبھی ہمارے خاوند، کبھی ماں باپ، ہم نے ان کو پرائرٹی لسٹ پہ رکھا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے بعد کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ہی رکھا ہوتا ہے. تو وہ لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں جنہوں نے ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میری پرائرٹی میرا اللہ ہے، اس کے ساتھ میں نے ہر رشتے کو نبھانا ہے اور رشتے اتنے خوبصورت نبھیں گے تو اسی وقت اللہ قبولیت انشاءاللہ کر لیں گے. تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سورۃ ابراہیم میں نیکسٹ ٹائم جب ہم کریں گے تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ایک ایک لفظ کو سمجھ سکیں. اور وہ دعا بھی ضرور یاد کر لے، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر، تو اور بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ. جی اجازت دیجیے. لو یو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.